السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے لیے افغانستان کے بادشاہ کا ایک سبق آموز واقعہ اور سچا واقعہ لے کر پیش ہوئے ہیں۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ افغانستان کے بادشاہ امیر دوست محمد خان صاحب، جو امیر عبد الرحمن خان صاحب کے والد اور امان اللہ کے دادا تھے، بہت دیندار بادشاہ تھے۔ ان کی دینی باتیں ضرب المثل ہوتی تھیں۔ ایک روز وہ شاہی محل سرائے میں آئے تو چہرہ کچھ اداس سا تھا۔ بیگم نے پوچھا، آج آپ کے چہرے پر غمگینی اور اداسی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑے حادثے کی اطلاع آئی ہے جس کی بنا پر میں مغموم ہوں اور پریشان ہوں۔ وہ یہ کہ افغانستان پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو میں نے اپنے شہزادے کو فوج دے کر مقابلے کے لیے بھیجا تھا۔ آج سرحد سے یہ خبر آئی ہے کہ شہزادے کو شکست ہو گئی ہے اور وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور دشمن اس کے پیچھے پیچھے ملک کو فتح کرتا ہوا آ رہا ہے۔ تو دو غم مجھے لاحق ہیں، ایک تو ملک ہاتھ سے گیا، وہ دوسروں کے قبضے میں چلا جاوے گا۔ دوسرا یہ کہ میرا شہزادہ ہار کھا کے آیا ہے اور بزدلی دکھلائی، یہ داغ میرے اوپر مرتے دم تک باقی رہے گا۔ میرا شہزادہ کمزور اور بزدل ہے، ان دو غموں کی وجہ سے میرا چہرہ اداس ہے۔ بیگم نے کہا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں اور غلط خبر ہے۔ میرا شہزادہ کبھی ہار نہیں مان سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے، لیکن دشمن کو پشت دکھا کر آئے یہ ممکن نہیں، یہ خبر جھوٹی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ سرکاری پرچہ نویسیوں کی اطلاع ہے۔ اس نے کہا کہ وہ پرچہ نویس بھی جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خالص بادشاہی دفتر کی اطلاع ہے۔ اس نے کہا کہ دفتر بھی جھوٹا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب کون اس عورت سے مقابلہ کرے؟ مرغ کی ایک ٹانگ ہاں کے جاوے گی، نہ اسے سرکاری حکومت کے حالات کی اطلاع ہے، نہ دفاتر کی، نہ سرکاری کاغذات کی۔ اس نے سب کو جھوٹا قرار دیا۔ گھر میں بیٹھنے والی عورت ہے، اسے کون سمجھاوے؟ پس واپس چلے آئے۔ اگلے دن گھر گئے تو چہرہ بہت حشاش بشاش تھا۔ بیگم نے کہا کہ کیا بات ہے، آج تو بہت خوش ہیں۔ کہا، تم نے جو بات کہی تھی وہی صحیح نکلی۔ وہ تو صورت یہ ہے کہ دشمن کو بھگا دیا شہزادے نے اور فتح کے شادیانے بجاتا ہوا آ رہا ہے، فاتح بن کر آ رہا ہے، دشمن کو دور تک بھگا دیا۔ بیوی نے کہا، الحمدللہ، خدا نے میری بات سچی کر دی۔ اس پر امیر نے پوچھا کہ آخر تم نے اتنی قوت سے کیسے دعویٰ کیا کہ وہ ہار نہیں لے سکتا؟ کیا تمہیں الہام ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ میں عورت ذات ہوں، مجھے الہام سے کیا تعلق؟ اور پھر شاہی بیگم، سارے عیش کے سامان میسر ہیں، میں ایسی ولی کہاں سے بن گئی کہ مجھے پر الہام خداوندی ہوں؟ بادشاہ نے کہا، پھر آخر ایسی قوت سے تم نے کیسے دعویٰ کیا کہ ساری خبریں جھوٹی ہیں اور واقعی وہ جھوٹی نکلی؟ یہ بات کیا ہے؟ بیگم نے کہا، یہ ایک راز ہے جسے میں ظاہر کرنا نہیں چاہتی۔ اب بادشاہ سر ہوئے، ایسا کون سا راز ہے بیوی کا جو خاوند سے چھپا رہے؟ خاوند سے زیادہ رازدار کون ہے بیوی کا؟ وہ پوچھنے پر مصر ہوا، اور یہ چھپا رہی ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بہرحال تم سے پوچھ کر رہوں گا۔ اب وہ مجبور ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے عمر بھر یہ بات ظاہر نہیں کی، آج میں وہ راز کھول دیتی ہوں جب آپ بے حد مصر ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب شہزادہ میرے پیٹ میں آیا تو میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ کوئی مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جائے گا، تو میں نے سلطنت کے خزانے سے ایک پائی نہیں لی، اور جو تنخواہ آپ کو ملتی تھی نہ اس سے میں نے کوئی پائی لی۔ اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بناتی اور ان کو بکواتی، اور اس سے میں نے اپنا پیٹ پالا۔ تو میں نے 9 مہینے میں انتہائی تقوی سے کامل حلال غذا استعمال کی۔ اس کے بعد جب یہ پیدا ہوا تو میں نے بجائے دودھ پلانے والیوں کے سپرد کرنے کے کسی انا کا دودھ پیے، میں نے خود ہی دودھ پلایا۔ اس عہد کو قائم رکھا کہ 2 برس تک کوئی مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح میں نے اپنی دستکاری سے محنت سے کمایا، اسے کھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا، جب یہ دودھ پینے کے لیے روتا تو میں پہلے وضو کرتی، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتی اور دعا مانگ کر پھر دودھ پلاتی تھی۔ محترم سامعین، اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو اگر حلال رزق کھلائیں گے تو وہ ہماری فرما بردار ہوگی، ہم سے پیار اور محبت کرنے والی ہوگی، اور ہمارے لیے قیامت کے دن مغفرت کا ذریعہ ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حلال کمائی کھانے کی اور اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔